اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم۔ سورہ آل عمران مدنی صورت ہے۔ اس میں 200 آیات اور 20 رکوع ہے۔ اس صورت کا سب سے جو مشہور نام ہے وہ ہے سورہ آل عمران، اور ہر صورت کا جو نام رکھا گیا ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ تو اس صورت کا نام سورہ آل عمران اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں حضرت عمران علیہ السلام کی اولاد کے واقعات اور تذکرہ ہے۔ حضرت مریم کے والد کا نام حضرت عمران تھا جو بیت المقدس کے امام تھے، اور حضرت مریم جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھی، بطن میں تھی، حمل کی صورت میں، تو ان کی ماں نے نظر مانی تھی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ یہ واقعہ بھی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بھی ہے۔ تو یہ سب حضرت عمران علیہ السلام کی آل و اولاد میں سے ہے۔ تو اس سورت کا نام سورہ آل عمران اس لیے رکھا کہ اس میں حضرت عمران علیہ السلام کی آل و اولاد کا تذکرہ آیا ہے۔ اس سورت کا دوسرا نام ہے سورۃ المجادلہ۔ مجادلہ عربی کے اندر آپس کے اندر بحث و مباحثہ کرنے کو اور جھگڑا کرنے کو کہتے ہیں، اور اس سورت کے اندر نصارہ کا نبی علیہ السلام سے مناظرہ کرنا اور بحث و مباحثہ کرنا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس سورت کا تیسرا نام ہے سورۃ الزہراوین۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، ان دونوں صورتوں کو حدیث کے اندر زہراوین کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، زہراوین کہا گیا ہے۔ یہ سورہ آل عمران بڑی فضیلت والی صورت ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں 2 حدیث منقول ہے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یؤتی یوم القیامۃ بالقرآن و اہلہ تقدمہ سورۃ البقرۃ و سورۃ آل عمران۔ قیامت کے دن قرآن کو بھی لایا جائے گا اور اہل قرآن کو بھی لایا جائے گا۔ ایک تو قرآن کریم کو، اور جو قرآن کریم کو پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے تھے ان کو بھی لایا جائے گا، اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ آگے آگے چلے گی۔ اور جو آدمی سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کی کثرت کے ساتھ دنیا میں تلاوت کرتے تھے ان پر یہ دونوں صورتیں سائبان کی طرح، بادل کی طرح یوں سایہ کر دے گی اور اس کو آدمی کو گھیر لے گی، ہر قسم کے عذاب سے اور مصیبت سختی سے اس کو بچائے گی۔ اس لیے سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت اسماء بنت یزید سے یہ حدیث مروی ہے، فرماتی ہے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسم اعظم جس کے ذریعے سے دعائیں قبول ہوتی ہے، اسم اعظم سورہ بقرہ کی ایک آیت اور سورہ آل عمران کی ایک آیت میں پایا جاتا ہے۔ ان دونوں آیتوں کے اندر اسم اعظم پایا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت، سورہ بقرہ کی آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور سورہ آل عمران کی شروع کی آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ان دو آیتوں کو پڑھ کر کے جو بھی آپ اپنے تمنا اور مراد مانگیں گے وہ پوری ہوگی، کیونکہ ان دونوں آیتوں کے اندر اسم اعظم پایا جاتا ہے، اور اسم اعظم کی فضیلت یہ ہے اسم اعظم کے ذریعے سے جو دعا مانگی جائے گی وہ دعا قبول ہوگی۔ اس لیے سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کے اندر اسم اعظم والی آیتیں پائی جاتی ہے، یہ بھی ان دونوں صورتوں کی فضیلت میں شامل ہے۔ پھر سورہ آل عمران کی جو شروع کی 83 آیات ہے، ان 83 آیات کا شان نزول اور پس منظر ہے۔ شان نزول یہ ہے، یمن کے اندر ایک شہر ہے نجران، اور اس نجران کے اندر عیسائی آباد تھے، نصارہ آباد تھے، اور یہ نصارہ بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، اہل کتاب تھے، ان کے پاس انجیل کتاب تھی اور یہ پڑھے لکھے لوگ تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ مدینے کے اندر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان سے الگ عقیدہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ نجران کے جو نصارہ تھے ان کے 3 عقیدے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ ایک عقیدہ تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود الہ ہے، خود عیسیٰ علیہ السلام معبود ہے۔ دوسرا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں، اور تیسرا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ثالث ثلاثہ، 3 خداؤں میں سے ایک خدا عیسیٰ بھی ہے۔ تو یہ الگ الگ عیسیٰ کے بارے میں 3 عقیدے تھے ان نجران کے نصارہ کے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو موقف تھا، جو آپ کا عقیدہ تھا، بالکل ظاہر تھا، جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے، عیسیٰ مسیح اللہ، عیسیٰ اللہ تعالیٰ کا ایک پیدا کیا ہوا مخلوق میں سے ہے، نہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، بس وہ نبی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور وہ اللہ کا بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے۔ یہ نجران کے نصارہ تقریباً 60 کے قریب آدمی تھے، 60 آدمیوں کا قافلہ بنا کر کے مدینہ پہنچے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے، اور آپ کے پاس آ کر کے انہوں نے مناظرہ کیا۔ ان 60 آدمیوں میں سے 14 آدمی، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے 14 آدمی بڑے معزز اور بہت ہی زیادہ عزت والے لوگ تھے، سردار لوگ تھے اپنی قوم کے۔ ان سرداروں میں بھی 3 آدمی جو ان کے امیر تھے، ان میں ایک بہت بڑا ان کا پادری تھا جو سب سے بڑا ان کا نصارہ کا اور عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم سمجھا جاتا تھا، اور حکومت کی طرف سے اس کو بہت ہی زیادہ عزت، شہرت، مال متاع ہر چیز عطا کی گئی تھی۔ دوسرا ان کی قوم کا سردار تھا، اور تیسرا اس کا مشیر تھا۔ یہ تینوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ کر کے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مجادلہ اور مناظرہ اور مباحثہ شروع کیا۔ سب سے پہلے تو یہ کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام الہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام معبود ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ تو یہ دلیل دینے لگے۔ عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے ایک مورتی بناتے ہیں، اس میں پھونک مارتے ہیں تو وہ زندہ ہو جاتی ہے اور اڑنے لگ جاتی ہے۔ دوسری انہوں نے دلیل دی
عیسیٰ علیہ السلام ایسے ایسے لوگوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں جن کی بیماریاں لا علاج ہوتی ہے، وہ کچھ پڑھ کر کے اس پر دم کرتے ہیں اور اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں، اس سے آدمی کو شفا مل جاتی ہے۔ تو ایسی کچھ 2-3 دلیلیں دی اور کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام الہ ہے۔ تو آپ نے ان کی دلیل کو توڑا، آپ نے فرمایا دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ الہ ہے، اللہ تعالیٰ معبود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ معبود ایسا ہے کہ اس پر کبھی فنا نہیں آئے گا، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی، اس کو کبھی زوال نہیں ہے، اس کو کبھی ختم نہیں ہونا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو تم بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام اگر الہ ہوتے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام پر بھی کبھی فنا نہیں آنا چاہیے، کبھی موت نہیں آنی چاہیے اس کو، لیکن تم تو مانتے ہو نا عیسیٰ علیہ السلام ایک دن مرنے والے، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، ہمیشہ تو نہیں رہنے والے، مرنے والے ہیں، تو مرنے والا الہ کیسے ہو سکتا ہے، معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا ایک جواب ختم ہو گیا۔ وہ دوسرا سوال کرنے لگے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، تو بتاؤ کیسے بیٹا، دلیل کیا ہے؟ وہ کہنے لگے دلیل یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں ہے، بغیر باپ کے ڈائریکٹ سیدھے مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہرا اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں کوئی باپ نہیں ہے تو اس کا باپ خدا ہی ہے، وہ اس لیے وہ اللہ کا بیٹا ہوا۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے ان کے اس جو ہے بات کو بھی توڑا، آپ نے فرمایا بیٹا جو ہوتا ہے نا وہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے، بھئی ہم انسان ہیں، ہم بھی فانی ہیں، تو ہماری جو اولاد ہوگی وہ بھی فانی ہوگی، ایسا نہیں ہوگا کہ ہم تو فانی ہیں ہماری اولاد ہمیشہ باقی رہنے والی بن جاوے۔ جو باپ کی حالت ہوگی وہ بیٹے کی حالت ہوگی۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے تو جو صفت اللہ میں پائی جانی چاہیے وہ صفت عیسیٰ بیٹے میں ہونی چاہیے۔ اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھلانے والے ہیں، پلانے والے ہیں، سلانے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خود کھاتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود پیتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود سوتا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کبھی فنا نہیں ہے۔ تو تم بتاؤ کیا عیسیٰ علیہ السلام کھاتے نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پیتے نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سوتے نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی ختم زوال نہیں ہونا کیا؟ تو کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، جتنی بھی انسان کی ضروریات ہے وہ سب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو کہا کہ یہ صفات اللہ میں تو نہیں ہے۔ اگر عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہوتا تو جو اللہ کی صفات ہے، باپ کی صفت ہے، وہ بیٹے میں آنی چاہیے۔ یہ جواب بھی ان کا ختم ہو گیا، وہ لاجواب ہو گئے۔ تیسرا جو ان کا عقیدہ تھا، کہنے لگے ہم تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام 3 معبودوں میں سے ایک ہے، ثالث ثلاثہ۔ ہمارا عقیدے کے مطابق 3 معبود ہیں، ایک اللہ ہے، ایک عیسیٰ ہے اور ایک مریم ہے۔ مریم کو بھی معبود کہتے تھے۔ ثالث ثلاثہ، 3 میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور کبھی کہتے تھے ایک عیسیٰ علیہ السلام، ایک خدا، اور ایک دونوں کو ملا کر کے ایک الگ سے معبود بن گیا۔ ایسا ان کا عقیدہ تھا۔ تو آپ نے فرمایا پوری دنیا کے نظام کو تھامنے والا ایک ہی ہو سکتا ہے، اگر ایک سے زیادہ کو تم معبود مانو گے تو دنیا کا نظام چل نہیں پائے گا۔ ایک معبود کہے گا اس علاقے میں ابھی بارش برسانی ہے، دوسرا کہے گا ابھی نہیں برسانی ہے، دونوں معبودوں میں لڑائی ہو جائے گی۔ جب 2 معبودوں میں آپس میں لڑائی ہوگی تو دنیا کا نظام کہاں چل پائے گا؟ وہ دونوں معبود ہی آپس میں لڑ کر کے دنیا کا نظام درم بھرم کر دیں گے۔ اس لیے 2 معبود تو ہو ہی نہیں سکتے، 3 معبود تو ہو ہی نہیں سکتے، معبود تو ایک ہی ہوگا، اور وہ ایک اللہ ہے۔ اس طریقے سے یہ نجران کے جو نصارہ آئے تھے یہ لاجواب ہو کر لوٹے۔ سورۃ آل عمران مدنیہ، سورہ آل عمران مدنی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا مفہوم ترجمہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ القیوم، وہ پورے عالم کے نظام کو
تھامنے والا ہے۔ حیٌ کے معنی جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، جس پر کبھی فنا اور کبھی موت طاری نہیں ہوگی۔ القیوم کے معنی جو پورے دنیا کے اور پورے عالم کے نظام کو تھامنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا دنیا کے نظام کو کوئی چلا ہی نہیں سکتا ہے، ایک دن بھی نہیں چلے گا اللہ کے سوا کسی کا نظام۔ اتنا بڑا سمندروں کا نظام، ہوا کا نظام، انسانوں کا نظام، جناتوں کا نظام، پرندوں کا، چرندوں کا، زمینوں کا، آسمانوں کا، کتنے بڑے بڑے نظام ہیں۔ یہ نظام کیسے چل پائیں گے اللہ کے سوا؟ تو اللہ کے سوا کوئی نظاموں کو تھامنے والا ہے ہی نہیں۔ اس آیت کے اندر توحید کو سمجھایا گیا، اللہ کی صفات کو بیان کیا گیا کہ اللہ کی صفت ہے الحی اور القیوم۔ یہ صفت اللہ کے سوا کسی میں پائی نہیں جاتی ہے۔ جب پائی نہیں جاتی ہے تو معبود بھی وہ ایک ہی ہے، اسی کی توحید پر اقرار کرنا چاہیے اور اسی کی توحید کو بجا لانا چاہیے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدی، اس میں رسالت کو بیان کرتے ہیں۔ نزل علیک الکتاب، اتاری آپ کے اوپر کتاب کو، بالحق سچائی کے ساتھ میں، مصدقا لما بین یدی، یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے آگے کتابیں آئی ہیں، جو اس سے آگے نبی آئے ہیں، ان سب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ قرآن کریم کو اللہ نے تصدیق کرنے والی کتاب بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن سے پہلے جتنی کتابیں آئی ان کی بھی قرآن تصدیق کرتا ہے کہ توریت بھی اپنے زمانے میں برحق تھی، انجیل، زبور اور بھی جتنے صحیفے آئے، یہ سب اس زمانے کے اندر، جس زمانے میں یہ صحیفے نازل ہوئے تھے اور جن نبیوں پر نازل ہوئے، وہ نبی جب تک دنیا میں موجود تھے تو یہی کتابیں حق تھی اور انہی کتابوں پر عمل کر کے جنت میں جایا جا سکتا تھا۔ لیکن ان نبیوں کے گزرنے کے بعد ان کی قوموں نے ہی ان کتابوں میں تحریف کر دی، تبدیلی کر دی، اور ان کتابوں کی اصل جو شکل و صورت تھی اس کو ختم کر کے اس کی جگہ اپنی طرف سے کچھ لکھ کر کے اس کا نام الگ کر کے اور پورا ان کا کتابوں میں تحریف و تبدیل کر کے ختم کر دی۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کو اتارا، من قبل، اس سے پہلے، ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اللہ تعالیٰ نے فرقان، حق اور باطل کے درمیان جدائی کرنے والی کتاب قرآن کو اتارا۔ فرقان یہ قرآن کی صفت ہے، قرآن کا دوسرا نام ہے۔ فرقان فرق کرنے والی چیز کو کہتے ہیں، جو حق اور باطل کے درمیان میں فرق کر دے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کی آیات کا، اللہ کے رسولوں کا، اللہ کی کتابوں کا انکار کرنے والوں کے لیے اللہ نے جہنم کی شکل میں سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تبارک و تعالی زبردست بدلہ لینے والے ہیں۔ عزیز ان کے معنی زبردست، ذو انتقام کے معنی بدلہ لینے والا۔ ذو کے معنی عربی میں ہوتا والا، اور انتقام کے معنی بدلہ۔ ذو انتقام، بدلہ لینے والا۔ عزیز زبردست، اللہ تعالیٰ ایسا بدلہ لینے والا ہے، اللہ کی پکڑ سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی طاقت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے انسان اور جنات کی جماعت، اگر تم زمین اور آسمان کے دائرے کو توڑ کر آگے نکل سکتے ہو تو کوشش کر لو، نہیں نکل پاؤ گے۔ ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان اللہ کے قبضے میں ہیں۔ انسان کتنا ہی دوڑ دھوپ کرے، کوشش کرے، زمین و آسمان سے باہر نکل ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ہر وقت انسان اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کی مٹھی میں ہے، اللہ تعالیٰ کے
انڈر میں ہے، تو اس کو بھی اسی طریقے سے اللہ کے سامنے جھک کر کے، سلنڈر ہو کر کے، اپنے آپ کو متواضع بنا کر، عاجز بنا کر کے، اور اللہ کے سامنے اللہ کا بندہ بنا کر کے، مسکین بنا کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگا کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے عاجز بنا کر کے، متواضع بنا کر کے زندہ رکھ، اور تواضع کی حالت میں ہی مجھے موت دینا، اور متواضع اور تواضع والے لوگوں کے ساتھ میں ہی میرا حشر کرنا۔ تکبر کرے انسان، یہ انسان کی شان کے اور انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ اس میں عاجزی، مسکنت ہونی چاہیے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ تعالیٰ کے اوپر زمین اور آسمان میں کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زمین و آسمان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ کی نگاہوں کے سامنے ایسی ہے جیسے ہتھیلی کے اندر رکھا ہوا کوئی دانہ ہو۔ آپ کسی دانے کو ہتھیلی میں رکھ کر کے کتنا آسانی سے، آرام سے دیکھ سکتے ہو۔ ایسے ہی بیک وقت پوری دنیا اللہ کی نگاہوں کے سامنے بالکل ایسے ہے جیسے انسان کی ہتھیلی میں رکھا ہوا دانہ۔ اتنی آسانی سے اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں پوری دنیا کے چیزوں کو، نظام کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کو اس دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اسی لیے پورا عالم اور پوری دنیا اللہ کے عرش کے سامنے، اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے ہے جیسے بہت بڑے میدان کے بیچ میں کوئی چھوٹا سا چھلا پڑا ہوا ہو۔ اب بہت بڑے میدان کے اندر پڑے ہوئے چھلے کی کیا حیثیت ہے؟ اتنا سا نظر آئے گا وہ۔ تو اللہ کے عرش اور اللہ کی کرسی کے سامنے پورا عالم اور پوری دنیا ایسے جیسے چھلا یوں پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اس کو اتنی آسانی سے دیکھ لیتا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہ ہے جو تمہاری شکلیں اور صورتیں بناتا ہے، فی الارحام تمہاری ماؤں کے پیٹوں کے اندر، کیف یشاء جس طرح چاہے۔ ارحام یہ رحم کی جمع ہے، ماں کے اندر جو رحم دانی ہوتی ہے پیٹ کے اندر، اس کو رحم کہا جاتا ہے، اس کی جمع ارحام ہے۔ یصور، صورہ یصور، تصویر کے معنی ڈیزائن بنانا، تصویر بنانا، اس کو شکل و صورت دینا۔ تو ماں کے پیٹ کے اندر جو بچے کی شکل بنتی ہے، جو بچے کی صورت بنتی ہے، لڑکا اور لڑکی جو تیار ہوتے ہیں، اب اس کو بدبخت بنانا، نیک بخت بنانا ہے، صحت مند بنانا ہے یا بیمار بنانا ہے، اس کو طاقتور بنانا ہے یا کمزور بنانا ہے، اس کو کیسا بنانا ہے، یہ بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کام کے اندر نہ کسی سے مشورہ لیتا ہے، نہ کسی سے مدد لیتا ہے۔ وہ ایسا طاقتور اور قوت کا مالک ہے، کسی کی اس کو ضرورت نہیں ہے، بے نیاز، غنی ہے، اور پوری دنیا اس کی محتاج ہے۔ هو الذی، اللہ وہ ہے جو تمہاری شکلیں اور صورتیں بناتا ہے ماؤں کی رحم دانیوں کے اندر جس طریقے سے چاہے۔ کسی کو لنگڑا بنا دیا، کسی کو لولا بنا دیا، کسی کو آنکھ سے جو ہے معذور بنا دیا، کسی کو کیسا بنا دیا، کسی کو بالکل ٹھیک ٹھاک بنا دیا، جو اللہ چاہے ویسا بنا دیتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہ زبردست ہے اور حکمتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے سورہ آل عمران کی یہ 6 صورتوں کی ترجمہ اور تفسیر سنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہی ہم آگے بھی سنیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں و خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن سے سچا عشق نصیب فرما، قرآن سے سچی محبت نصیب فرما، قرآن کریم کو ہمارے لیے
روح کا اور دل کے اور دماغ کے سکون کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ قرآن پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کی تعلیم کو ہماری نسلوں تک بھی عام و تام فرما، ہماری نسلوں میں بھی قرآن کے حافظ پیدا فرما، قرآن کے شہدائی پیدا فرما، قرآن کے مفسر پیدا فرما، قرآن کی اچھی تفسیر بیان کرنے والے پیدا فرما۔ یا اللہ اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سنا ہے، ان سب کے گناہ و خطاؤں کو معاف فرما، ان کی نسلوں میں قرآن کے عشاق اور قرآن کے حافظ پیدا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و فعل قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔